کی گواہی دیتی ہوں. الفاظ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ انہوں نے حضرت مائی فاطمہ الزہرا اپنی وصیت کے اندر وہاں لکھ رہی اور ساتھ فرماتی ہیں اے علی المرتضیٰ جب میرا وصال ہو جائے تو چونکہ آپ دنیا و آخرت میں میرے خامن ہیں آپ نے ہی میری تجہیز و تکفین کا غسل کا انتظام کرنا ہے اور پھر مجھے جا کے دفن کر دینا ہے اور رات کو تاریکی میں تنہائی میں اور عام لوگوں کو میرے نمازی جنازہ کی اطلاع نہیں دینی مجھے وہاں جا کے دفن کر دینا. حضرات محترم میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس وصیت کے اندر خاتون جنت نے کہیں وصیت کی ہے کہ مجھے روضہ رسول میں دفن کرنا ہے؟ نہیں نا. کیا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اس خواہش کا اظہار کیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خلیفہ تھے انہوں نے دفن وہاں نہیں ہونے دیا؟ یہ بات بھی نہیں. کیا حسنین کریمین نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اپنی اماں جان کو روضہ رسول میں دفن کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں. حضرت مولا علی شیر خدا نے اظہار نہیں کیا اس خواہش کا. حسنین کریمین نے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا. خاتون جنت نے خود اپنی وصیت میں یہ نہیں کہا بلکہ وصیت کچھ اور ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ وصیت کے اندر کلمہ کیا پڑھ رہی ہیں؟ اشہد اللہ الہ اشہد تو میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتا ہوں. آگے لا الہ الا اللہ اور آگے ہے محمد رسول اللہ. حضرات محترم خاتون جنت یہ کلمہ پڑھ رہی ہیں اور آج ان کے ماننے والوں نے یہ کلمہ کہاں سے نکال لیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ. یہ کلمہ کہاں سے نکل آیا؟ اگر خاتون جنت حضرت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت کو دیکھنا ہے تو وصیت کے اندر آپ کلمہ وہ پڑھ رہی ہیں جو آج ساری دنیا کے مسلمان ہم سنیوں سمیت وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. اور دوسری بات کہ خاتون جنت نے روضہ رسول میں دفن ہونے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا. سو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے جب رات کو آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر آپ کو دفن کرنے کے لیے جنت البقیع میں لے گئے تو شیعہ حضرات کی کتاب ناسخ التواریخ کے الفاظ ہیں ایک کونے سے آواز آئی اے علی المرتضیٰ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جسد خاکی میرے پاس لے آئیے کیونکہ آپ کے بدن اطہر کا خمیر اس مٹی سے اٹھایا گیا تھا جہاں لے آئیے اور آپ کو جہاں دفن کیجیے. اب جب وہاں لے کے گئے پڑی ہوئی تو فرشتوں نے وہاں قبر تیار کر دی. حضرات محترم سوال یہ ہے جو فرشتے جنت البقیع میں خاتون جنت کی قبر بنا سکتے ہیں انہیں روضہ رسول میں قبر بنانے سے کون روک سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ جناب اہل سنت نے حضرت صدیق اکبر نے فاروق اعظم نے عثمان غنی نے ان لوگوں نے باقی صحابہ نے ظلم کیا اور حضرت خاتون جنت کو روضہ رسول میں دفن نہیں ہونے دیا یہ اعتراض سراسر جھوٹا ہے. اس کے اندر کوئی حقیقت اور صداقت نہیں ہے اور یہ بات شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر موجود ہے. حضرات محترم آپ توجہ فرمائیں اور میں نے اس میں یہ بات بھی ثابت کی کہ جس انسان کا جہاں سے خلیل اٹھایا جاتا اس کی قبر وہاں بنتی یہ میرے آقا کا فرمان اس کی قبر وہاں بنتی. تو آپ کو وہاں اپنا دیا گیا اور میرا ایمان اور یقیناً آپ کے دل کی آواز بھی یہ ہوگی اگر خاتون جنت کہتی میں نے روضہ رسول میں دفن ہونا ہے سیدنا مولا علی شیر خدا فرماتے ہم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کو وہاں دفن کرنا چاہتے ہیں تو کیا صدیق اکبر انکار کرتے؟ کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین انکار کرتے؟ جن کی میرے آقا نہیں موڑتے تھے ان خاتون جنت کی بات صدیق اکبر یا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کیسے موڑ دیتی؟ اس لیے اس اعتراض میں کوئی وزن نہیں اس اعتراض میں کوئی وزن نہیں. آئیے ایک اور اعتراض شیعہ ذات کی طرف سے یہ ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے گئے تو آپ وراثت چھوڑ کے گئے. کیا چھوڑ کے گئے؟ وراثت لیگیسی جسے آپ کہتے ہیں ورثہ وہ چھوڑ کے گئے اور وہ حق تھا بیت اطہار کا قبضہ کر لیا صدیق اکبر نے خلاف
فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، حق مولانا شیر خدا کا تھا، حق ان کا تھا، لے ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ ثابت کرو نا کسی جگہ سے، قرآن سے، حدیث سے ثابت کرو کہ نبیوں کا ورثہ جو ہے یہ دنیا کی چیزیں نہیں ہوتی، ثابت کرو۔ آئیے ہم یہ بات بھی ثابت کرتے ہیں۔ شیعہ حضرات کی کتاب اصول کافی، کتاب کا نام کیا؟ اصول کافی۔ اس کے اندر شیعہ حضرات کہ امام کلینی جنہوں نے وہ کتاب تعریف کی ہے، جمع کی ہے، اکٹھی کی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، اور ہم انبیاء کرام کی جو جماعت ہے ہم دراہم و دنانیر، روپیہ پیسہ ورثے میں نہیں چھوڑتے، ہم ورثہ چھوڑتے ہیں تو علم کا چھوڑتے ہیں یا نبوت کا چھوڑتے ہیں۔ حضرات محترم، جب سرکار نے ارشاد فرمایا ہم دنیا کی چیزیں ورثہ نہیں چھوڑتے، تو ان کا یہ کہنا ہے جی حضور اعتراض میں کوئی وزن نہیں، کہتے ہیں جی پر باقی نبیوں سے بھی ثابت کرو۔ آئیے ہم باقی نبیوں کی طرف بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھو قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وارث سلیمان داؤد، کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، تو یہاں دیکھو وارث بنے وہ، تو کہتے ہیں دیکھو وارث تو بنے، تو آپ کیسے کہتے ہیں نبیوں کی جو اولاد ہوتی ہے وہ وارث نہیں ہوتی؟ اس اعتراض کا بھی ہم نے جائزہ لینا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ حضرت سلیمان کے 18 بھائی، کتنے بھائی تھے؟ 18 بہنیں الگ، 18 بھائی، اور حضرت داؤد نے کئی شادیاں کی تھی۔ حضرت محترم یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں کہ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث بنے، اس کا مطلب یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا میری ساری اولاد میں سے میری نبوت کے اس مشن کو چلانے کے لیے کون صحیح میرا وارث بن سکتا ہے، تو رب تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرما دیا اے داؤد تیری اولاد میں سے سلیمان تیری نبوت کا وارث بنے گا۔ روپے پیسے کا وارث وہ بھی نہیں بنا، حضرت سلیمان بھی وارث اگر بنے ہیں تو نبوت کے وارث بنے۔ پھر جی دیکھو نا جی قرآن میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعائیں کی تھی انہوں نے عرض کیا تھا یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اور وہ بیٹا کیا ہو؟ یارث منی، جو میرا وارث بنے، وہ یارث من آل یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو کچھ چھوڑ کے گئی ہے میرا بیٹا اس کا وارث بنے۔ تو کہتے ہیں دیکھو نا جی وارث تو جہاں بھی ہے، وارث تو بنتے ہیں، ہم کہتے ہیں وارث بنتے ہیں لیکن کس کے؟ علم اور نبوت کے۔ بولیے علم اور نبوت کے۔ نبی ایسے راستے دنیا کا مال نہیں چھوڑا کرتے۔ انبیاء اگر کسی کو وارث بناتے ہیں تو علم کا وارث بناتے ہیں، نبوت کا وارث بناتے ہیں۔ گزشتہ نبیوں کی اولادیں جب جوان ہوئی ان میں سے کسی ایک کو نبی بنا دیا گیا۔ حضرات محترم چمنی والے آقا پر اللہ رب العزت نے چونکہ نبوت کا دروازہ بند کرنا تھا، اس لیے حضور کے بچے بچپن میں انتقال کر گئے، نہ کوئی بچہ جوان ہوگا نہ نبوت کا وارث بنے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبوت کا دروازہ میں نے اپنے پیارے محبوب پہ بند کر دینا ہے۔ اب میرے محبوب کا جو وارث بنے گا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو وارث بنے گے علوم نبوت کے وارث، نبی کریم علیہ السلام کے جو جانشین ہوں گے، جو وارث ہوں گے وہ علماء ہوں گے۔ اس اعتراض میں بھی کوئی وزن نہیں کہ دیکھو جی وہ مالک تھے تو وارث تھے تو انہوں نے قبضہ کر لیا، یہ بات بھی غلط ہے۔ ایک اور اعتراض جی، دیکھو جی حضرت فاروق اعظم نے اذان میں اضافہ کر دیا، اور نبی جو کچھ شریعت چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں رد و بدل کرنا حرام ہوتا ہے، تو جب حضور نے اذان چھوڑی تھی تو اس اذان میں فاروق اعظم نے اضافہ کر کے الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ بڑھا دیے۔ سمجھے اعتراض وہ کرتے ہیں، اور دوسرا اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح جماعت سے نہیں ہوتی تھی، حضور نے پورا مہینہ نہیں پڑھائی بلکہ تھی نہیں، اور حضرت فاروق اعظم نے 20 تراویح کا اضافہ کر دیا۔ حضرات محترم یہ اعتراض ہم حضرات